قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں میں شعر کے ساتھ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہو تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ لہٰذا میں اس بارانہ بھرپور اور مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں ہمارے اپنے گاؤں کے حافظ شاہی صاحب کو کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، اب قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں نعتیہ کلام گنگنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں شہر سلوڑ کے قاری عبدالغفار صاحب عمری کو کہ وہ آئے اور اپنی بہترین اور شاندار آواز میں مجمع کے سامنے چند اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناطقہ سے سبھی حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک دو اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ناطقہ کلام پیش کرتا ہوں۔ وہ مرض جو دوا تھا، وہ مرض جو دوا تھا، یار اچھا ہو گیا، وہ مرض جو دوا تھا، یار اچھا ہو گیا، آب زمزم آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا، وہ مرض جو دوا تھا، یار اچھا ہو گیا، عالموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے، عالموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے، تربیت اچھی تربیت اچھی ہوئی، گھر بار اچھا ہو گیا، وہ مرض جو دوا تھا، یار اچھا ہو گیا۔ ناظرین پاک کے مساج بات فرمائیں۔ کتنا بڑا خدا نے احسان
اتنا بڑا خدا نے احسان کر دیا، احسان کر دیا، میرے نبی کو نبیوں کا سلطان کر دیا، سلطان کر دیا، میرے نبی کو نبیوں کا سلطان کر دیا، سلطان کر دیا۔ چاہے نبی کی شان ہے کیسا یہ مرتبہ، کیسا یہ مرتبہ، چاہے نبی کی شان، چاہے نبی کی شان ہے کیسا یہ مرتبہ، کیسا یہ مرتبہ، جبریل کو بھی آپ کا دربار کر دیا، دربار کر دیا، جبریل کو بھی آپ کا دربار کر دیا، دربار کر دیا۔ بازوئے حیدری نے وہ خیبر اکھاڑ کر، خیبر اکھاڑ کر، بازوئے حیدری نے، بازوئے حیدری نے وہ خیبر اکھاڑ کر، وہ خیبر اکھاڑ کر، اللہ کے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا، حیران کر دیا، اللہ کے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا، حیران کر دیا۔ چاہے نبی کی شان ہے کیسا یہ مرتبہ، حضرت عمر کا دیکھیے ایمانی ولولا، ایمانی ولولا، حضرت عمر کا دیکھیے، حضرت عمر کا دیکھیے ایمانی ولولا، ایمانی ولولا، ہوگی نماز کعبہ میں اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، کتنا بڑا خدا نے احسان کر دیا، احسان کر دیا، میرے نبی کو نبیوں کا سلطان کر دیا، سلطان کر دیا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں قاری صاحب نے نعتیہ کلمات میں گنگنائے ہیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اب یہ اندھاری والوں کے لیے اور اطراف والوں کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ اس وقت ہمارے اس قریے میں، گاؤں میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مولانا حذیفہ صاحب استانوی کی شکل میں موجود ہیں۔ حضرت کے کئی اسباب تھے اس وقت، حضرت مولانا جاوید صاحب سے بات ہوئی تو کہا کہ 3 دن سے تقریباً سفر میں مسلسل نیند نہیں، اس کے باوجود ہمارے اپنے گاؤں میں آنا ہے ہماری سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم حضرت کے لیے بہت بڑا بدلہ تو نہیں، لیکن اکرام کے طور پر ایک چھوٹا سا استقبال حضرت کے آنے پر، حضرت کی آمد پر کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے لیے گاؤں کے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پر امیر صاحب سے، محمود بڑک آپ آ جائیے اور اپنے ہاتھ سے حضرت مولانا حذیفہ صاحب کا استقبال کیجیے۔ اس کے بعد عبدالرحیم صاحب آپ بھی آنے آ جائیے، مصطفیٰ پٹیل صاحب، یہ ذمہ دار ساتھی اور بھی ہیں، آ جائیں ماشاء اللہ، اور بھی 2-4 ساتھی آ جاؤ، اب سب کا نام تو لینا ہوگا، وقت بھی نہیں ہے اتنا، آ جائے ماشاء اللہ، نانا آپ بھی آ جاؤ، حاجی صاحب آ جائے اوپر، آ جائے ماشاء اللہ، ادھر پابل کی مسجد میں سے کھانا نہیں کھا سکتے،
मुकीम पटेल है, आ जाओ माशाल्लाह, मुकीम पटेल आ जाए। उधर से अपने मदीना मस्जिद से कासम पटेल है, आ जाओ माशाल्लाह, हर मस्जिद से एक साथी आ जाए, आ जाओ माशाल्लाह जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी हमारा इस्तिकबाल हो जाए, उसके बाद फिर हजरत का बयान होगा इंशाअल्लाह। और भी मुस्लिम इकराम हजरत मौलाना हारून साहब और मौलाना जावेद साहब, हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब, मौलाना रफीक साहब, ये सब उलमा इकराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन हजरात का भी इस्तिकबाल इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदारों के हाथों होगा। आइए अब्दुल से नाम, आइए आइए माशाअल्लाह। आ जाओ आगे। यूनुस साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, मौलाना जावेद साहब, मौलाना जावेद साहब का इस्तिकबाल मौलाना यूनुस साहब करेंगे। आइए मौलाना। मौलाना अब्दुल रहमान साहब का इस्तिकबाल मौलाना जावेद साहब करेंगे, जामा मस्जिद के इमाम साहब। मौलाना हारून साहब का मौलाना फिरोज साहब करेंगे। हाफिज सिद्दीक साहब आ जाओ, मौलाना हारून साहब का हाफिज सिद्दीक साहब करें। लेकिन माशाअल्लाह सभी लोग इस काबिल हैं कि सबको स्टेज पर बुलाकर इस्तिकबाल किया जाए, लेकिन हम इस वक्त, हमारे पास वक्त की नज़ाकत से वक्त कम है, ऑलरेडी हजरत का आगे भी सफर है, इसलिए हम ये इस्तिकबाल की नशिस्त को इसी पर मौकूफ करते हैं और इस शेर के साथ हजरत वाला को आवाज़ देते हैं कि अलग बात है कि खामोशी खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब हमको हजरत का इस्लाह माशरा और तालीम बेदारी उन्वान पर और ये मस्जिदी तामीरी काम जो हमारे आंखों के सामने जहाँ तक पहुँचा है, हजरत की दुआओं फिक्र खुसूसन रईसुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद रस्तानी साहब की फिक्र और दुआओं का नतीजा ये है कि इस आलीशान ज़ेर तामीर मस्जिद में हम बैठे हुए हैं। हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब की भी गाहे बगाहे नजरें और दुआएं हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि इस मौके पर अब हम हजरत वाला का खिताब सुनने जा रहे हैं। तो बड़े अदब के साथ दरख्वास्त है कि अपने कीमती कलिमात से सामीन को महसूस करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام اور اندھارے قصبے سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، حضرات علماء کرام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ ایمان جو نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ کائنات میں اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. اس نعمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں دنیا میں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ اس دنیا میں کھائیں گے پیئیں گے اور مر جائیں گے، نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا.
تو وہ کہتے ہیں جان بچی تو جہان ہے، مگر مومن کا یہ کلمہ نہیں ہوتا ہے. مومن کی زبان پر ہونا چاہیے ایمان ہے تو دونوں جہان، ایمان ہے تو دونوں جہان، جان ہے تو صرف جہاں ہے یعنی صرف دنیا ہے، لیکن ایمان ہے تو دونوں جہاں ہے. تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان کو مفتاح الجنہ کہا جاتا ہے. اس کو جنت کی کنجی اور جنت کی چابی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے والا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج تک کہ دنیا میں کوئی موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا یہ کہہ دے کہ بھائی موت کوئی چیز نہیں. مان لو 2 منٹ کے لیے انکار بھی کر دے تو انکار کرنے سے بھی موت ٹلنے والی نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کتنی ہی مضبوط جگہ پر جا کر تم پناہ لے لو اور تم یہ سمجھو کہ تم موت سے بچ جاؤ گے تو کہا یہ ناممکن ہے. آج تک جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک موت کے چنگل سے کوئی نہیں بچ سکا. دنیا کے بہت مشہور لقمان حکیم گزرے ہیں جو بڑے ذہین و فطین تھے. ان کے بارے میں بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے محل میں 6 پتلے بنائے جو بالکل ان کے جیسے، اور وہ بیچ میں جا کر بیٹھ گئے. کیوں؟ ملک الموت کو چکما دینے کے لیے. کس کو چکما دینے کے لیے؟ ملک الموت کو. اب ملک الموت کو روح قبضہ کرنے کے لیے آیا تو ملک الموت بھی پریشان، چکما کھا گئے ہو. کہا کہ 7 ہے، یہ 7 میں سے کون سے لوگ معلوم ہوگی؟ تو پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے ملک الموت، ہمارے لیے تو دنیا میں دور کوئی بیٹھا ہو تو اس کو موبائل نمبر لگا کر اس سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. اللہ کو کسی ٹاور اور موبائل کی فرشتوں کو ضرورت نہیں ہے، بغیر اسباب کے اللہ سے ان کا کنیکشن ہوتا ہے. تو اللہ سے کہتا ہے یہاں تو 7 بیٹھے ہیں، ان 7 میں سے کون سے لقمان حکیم کی جان لینی ہے؟ تو اللہ نے کہا سلام کرو، جو سلام کا جواب دے اس کی جان اٹھارو. کیا کہا؟ سلام کرو. سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو فرشتے نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے ہونٹ ہلایا وعلیکم السلام، اٹھا. تو قرآن دوستوں میں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کتنے ہی مضبوط قلعے کے اندر میں تم کیوں نہ پناہ لے لو اور کہیں بھی تم کیوں نہ چھپ جاؤ، کسی غار میں چلے جاؤ، زمین کے کسی کونے میں چلے جاؤ، جہاں جانا ہو چلے جاؤ، مگر موت سے رستگاری نہیں. جب لال چلے گا بنجارا، سب تھاک پڑا رہ جائے گا. جب لال چلے گا بنجارا، کوئی نہیں بچتا ہے، نہ بچہ بچا ہے. جس کی موت لکھی ہے قرآن کریم کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آتی ہے تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. کتنا؟ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور انسان کی موت کب لکھی جاتی ہے؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارے سب کی موت کی تاریخ اور ٹائم لکھا ہوا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے فلاں تاریخ کو اتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی. جو چیز خریدتے ہیں نا، آپ دوا خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تاریخ کو یہ دوا کا پاور کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے بھی ہم میں سے ہر ایک کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے.
حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں وہ 120 دن گزارتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اور بعض روایت میں 40 دن گزارتا ہے، تو فرشتہ آتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہو کر اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کی موت کب آئی؟ ابھی تو جان نہیں پڑی، اس سے پہلے اس کی موت کا لکھا جا رہا ہے، کہا یہ کب جائے گا؟ تو اللہ لکھوا دیتا ہے کہ اس کی اتنی عمر ہوگی اور اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ کے اوپر فلاں تاریخ کو یہ دنیا سے چلا جائے. تو سب کا لکھا ہوا ہے، میرا بھی لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم، فرشتے کا بھی، ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کا لکھا ہوا ہے. فرشتہ بھی موت سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. زمین پر جو کچھ صاف فنا ہو جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، جو فرشتہ سور پھونکے گا وہ بھی مر جائے گا. کون مر جائے گا؟ جو فرشتہ سور پھونکے گا وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے. حضرات صحابہ ایسا سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم انسان ہے، اور اتنے بڑے آدمی کو بھی موت آ سکتی ہے. تو قرآن کریم نے حضرات صحابہ کی اس بات کو صاف کیا، کہا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو ہی موت آنے والی ہے تو دنیا میں کون باقی رہ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بچے گا نہیں، ہر ایک کو موت آنے. مسئلہ یہ نہیں ہے موت کا، سب کو ماننا ہے، نہیں بھی مانے تو موت تو آنی ہے، لیکن مسئلہ ہے موت کے بعد کی زندگی کا، کہ موت کے بعد کی زندگی کو کون مانتا ہے. تو دنیا میں بہت سارے لوگ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے جیسے ہیں، وہ کہتے ہیں ایحیی العظام وہی رمیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضور نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کی بات کی تو ایک کافر آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈی لے کر آیا، بوسیدہ، اور اس بوسیدہ ہڈی کو یوں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردار کی ہڈی لے کر آیا اور کہا ایحیی العظام وہی رمیم. کہا دیکھو یہ ہڈی تھی، میں نے اسے یوں کیا تو یہ کیا ہو گئی؟ رمیم ہو گئی، یعنی بالکل پاؤڈر کی طرح ہو گئی. کیا اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو مرنے کے بعد والے انسان کو وہ اللہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا جب تھا ہی نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ تھا ہی نہیں. مٹی اور آگ اور ہوا سے اللہ نے اس کو بنایا، ورنہ اس کا کہاں وجود تھا. 4 عنصر سے انسان بنا ہے، مٹی، ہوا، آگ اور پانی. ان 4 چیزوں سے اللہ نے انسان کو کیا کیا؟ بنایا. دنیا میں بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے. سائنس نے بھی بہت ترقی کی، مگر آج تک کہ وہ انسان نہیں بنا سکتا. انسان تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کریم تو کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَمْ يَجْتَمِعُوا لَهُ. کہا یہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے جمع ہو جائے، ساری دنیا کے سائنسداں جمع ہو جائے اور ایک کیا بنانا چاہے؟ مکھی بنانا چاہے. مکھی سمجھتا ہے جو اڑتی ہے نا، گندگی پر بیٹھتی ہے، مکھی. مکھی کتنی چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی ہے. کہا کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ بھی جمع ہو جاوے تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اب آپ کہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ بھی بنایا ہے، یہ سب کچھ بنایا ہے اور وہ چلتا بھی ہے، سیل ڈالو تو نہیں. اللہ یہ کہتے ہیں جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسا بنا کر بتاؤ. کیسا بنا کر بتاؤ؟ جیسا اللہ نے بنایا ہے. تو پھر تحقیق ہوئی کہ مکھی کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مکھی جو ہوتی ہے، مکھی کے سر کے اندر میں
کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 100 آنکھیں. انسان کو 1 دل ہوتا ہے، مکھی کو کتنے دل ہوتے ہیں؟ 4 دل ہوتے ہیں. کتنے دل ہوتے ہیں؟ 4 دل ہوتے ہیں. 1 سیکنڈ میں کئی ہزار مرتبہ وہ پھڑپڑاتی ہے، اپنے پر کو ہلاتی ہے. تو سائنسداں بھی حیران ہو گئے، کہا کہ نہیں ہمارے بس میں ایک ہی کمی بنا سکے. تو اللہ کا چیلنج تھا نا، نہیں یا لوگ ذبابا، اللہ کا ہے کہ بھائی ایک مکھی بنا کے بتا دینا، بعد میں انسان بنانے کی بات کر. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان کو مرنا ہے، اور انسان جب آیا ہے تو آئے اس زندگی کا اس کو حساب دینا. ایسا نہیں کہ یہاں پر آئے، کھائے پیے، موج مستی کی اور چلے گئے اور کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیوں کچھ نہیں ہونے والا ہے؟ بہت کچھ ہونے والا ہے. اتنا کچھ ہونے والا ہے کہ دماغ بھی صحیح ہو جائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر اللہ کسی کو ایک سوال کر لے، کتنا سوال کر لے گا؟ ایک. کہ ہم نے تجھے پانی دیا، ہم نے تجھے زندگی میں پانی پلایا، صرف ہمارے پانی کا حساب دے دے. تو فرماتے ہیں من نوقش فقد رزق، ایسا سمجھ لو کہ جس کو اللہ نے ایک سوال کر لیا، اللہ کی ایک سوال کا جواب بندہ نہیں دے سکے گا. اب جب جواب نہیں دے گا تو سیدھا اٹھا کر جہنم میں پھینکے. ہاں اللہ جس کو ایسے ہی دیکھے گا گزار دے گا. چلو ٹھیک، اوکے چلو آگے بڑھو، تو وہ بچ گیا. جس کو ایسے ہی دیکھ لیا یا اللہ نے چھوڑ دیا کہ چلو چل جائے گا. اللہ کو کیا نیکی پسند ہے، اس لیے اردو نے کہا تھا تیرا نبی المعروف شیئا، جو بھی نیکی کا موقع ملے کر ڈالو. کبھی انسان کو کسی کی مدد کرنا یہ نجات کا باعث بنے گا، کبھی کسی کو پڑھا دینا نجات کا باعث بنے گا، کبھی کسی کو کھلا دینا نجات کا باعث بنے گا، کبھی کسی کو پلا دینا نجات کا باعث بنے گا، کبھی مسجد بننی ہے اس کا تعاون کر دینا نجات کا باعث بنے گا، کبھی مدرسے کا تعاون کرنا نجات کا باعث بنے گا. کیا چیز انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے. جو چیز انسان دل سے اللہ کی رضامندی کے خاطر کرتا ہے، وہی چیز انسان کی اللہ رب العزت کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے میں اور آپ خوش قسمت انسان ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے. ورنہ اس پورے زمین پر 850 کروڑ انسانوں میں سے آج بھی 600 کروڑ انسان ایسے ہیں کہ ان کو ایمان نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی مگر وہ ایمان نہیں لا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور پریشان ہو گئے کہ ابو طالب ایمان نہیں لا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے موت کے وقت ان کے سرانے پر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چاچا، مرتے مرتے زبان سے ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دو، میں اللہ سے منوا لوں گا، اللہ کو کہہ دوں گا کہ اللہ میرا چاچا کلمہ پڑھ کر آئے. تو کیا کہنے لگے معلوم؟ مرتے مرتے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین کو مرتے مرتے قبول کر دیا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بغیر ایمان کی اس دنیا سے چلے گئے. حضور سب پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اللہ ہی کیا ہو گئے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ ہدایت دیتا ہے، کوئی دنیا میں ہدایت نہیں دے سکتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا. اللہ نہ کرے اگر اللہ ہماری کسی غیر کے گھر میں پیدا کرتے تو کہ ہم مسلمان ہوتے؟ کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں مسلمان بننا کوئی آسان کام ہے؟ آسان بہت مشکل سمجھتے ہیں آج کی دنیا میں تو، اور کہا کہ سب کچھ ہو جائے لیکن مسلمان نہیں ہونا چاہیے. تو بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس مشکل کو آسان کر دیا. کہا کہ نہیں چلو عبداللہ کے گھر میں پیدا کر دیا، عبد الرحمان کے گھر میں پیدا کر دیا، ابراہیم یوسف اور موسیٰ کے گھر میں پیدا کر دیا. ریڈی میڈ اسلام مل گیا. کیسا اسلام ملا؟ ریڈی میڈ کپڑا ملتا ہے نا مارکیٹ میں، تو ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ ریڈی میڈ اسلام دیا. اس لیے مال مفت دل بے رحم، مفت میں ملا ہے تو ہمیں اس پر
اس کی قدر نہیں ہے. لیکن اس کی قدر کب ہوگی؟ اس کی قدر اس وقت ہوگی اگر ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، اور جب اللہ جنت میں داخل کرے گا اس وقت وہ کہیں گے. حدیث قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ اعراف کے اندر میں فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے جنت میں پہنچا دیا. اور بہت مشکل کام تھا، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، حساب، حشر، نشر، میزان، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اے اللہ سب سے بچتے 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 پتہ نہیں کہاں پھنس جائے گا، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ جنت میں آیا تو ٹھنڈ کا سانس لے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. کہا کہ بچتے بچتے پہنچ گئے. تو بہت کٹھن منزل ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا کہ ہمیں ایمان دے دیا کہ اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس ایمان کی قدر ہونی چاہیے. اچھا، اللہ نے دنیا میں ایک نظام بنایا کہ اس ایمان کو بچانے کے اسباب مہیا کیے. اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا بڑی بھاری ہے، یہ انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف. کبھی کھیت اپنی طرف کھینچتا ہے، کبھی پیسہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اندھاڑی والوں کو کبھی ادرک کی کھیتی اپنی طرف کھینچتی ہے. اندھاڑی والوں کو کبھی کپاس کی کھیتی اپنی طرف کھینچتی ہے. ابھی ہم راستے میں دیکھتے آئے، کسی نے ادرک لگایا ہے، کسی نے کپاس لگایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لگایا، کسی نے جوار لگائی ہے، کسی نے گنا لگایا ہے. تو سب دیکھتے تھے. میں نے مولانا یونس صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ یار تو آپ کے یہاں اچھی کھیتی ہوتی. کہا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بڑی اچھی کھیتی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اگر ہم ان کو مسجد کا کانسیپٹ نہیں دیں گے، ان کو مدرسہ اور مکتب کا کانسیپٹ نہیں دیں گے تو یہ ہم کو بھی بھول جائیں. تو اللہ نے مسجد کا نظام بنایا کہ بھائی ان کو مسجد دو. کہ مسجد میں سے اذان آئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بالکل شیء. اللہ کی ذات ظاہری باطنی ہر اعتبار سے ہر چیز سے بڑی. اذان سنتے ہیں نا ہم، لیکن ہمارے کان پہ یوں نہیں رہتی. اذان سنتے ہیں فجر کی تو 90%، 95%، 95% مسلمان سوتا رہتا ہے، خراٹے کی نیند لیتا ہے، سو رہا ہے. جب کہ وہ کیا اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کے بعد بھی اس کے اوپر ابھی اثر ہوا نہیں. تو پھر وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. پھر بھی اثر نہیں ہوا تو پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی چاہیے نا، دنیا میں ہر انسان کو کامیابی چاہیے. تو کہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. پھر بھی نہیں اٹھا تو پھر وہ فجر کی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آواز آتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، پھر بولتا ہے ٹھنڈی میں اتنی اچھی نیند آئی، چل واپس منہ پہ ڈالتا ہے اور سو جاتا ہے. کان کے بڑے کیوں اتنی پیاری نیند آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد پڑھ کر حضور لیٹے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے، آنکھ بند کر دیتے. تو ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے حضرت بلال آئے. حضور کے مؤذن تھے تو حضرت بلال نے حضور کا آواز دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان دینے جا رہا ہوں. تو گہری نیند تھی، حضور کی طرف سے جواب نہیں آیا. پہلے ایک ہی آواز میں حضور اٹھ جاتے تھے. تو حضرت بلال نے کہا کہ ارے میرے رسول تو گہری نیند سو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دو مرتبہ آواز دینے کے بعد کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے.
کیا کہا حضرت بلال نے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے کہا ماذا قلت یا بلال، اے بلال کیا کہا کہ تم نے؟ کہا میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہا اجعلها فی اذان. کہا بہت اچھا جملہ بولا تم نے، اس کو فجر کی اذان میں شامل کر دو. اب قیامت تک لوگ کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم، اور اس کا ثواب جاتا رہے گا حضرت بلال کے نام اعمال. اس کے نام اعمال میں جائے گا بلال. انسان کا کام اللہ کو پیارا ہے، انسان کا جملہ اللہ کو پیارا ہے. بلال نے پتہ نہیں کس دل سے کہا، کس خلوص نیت سے کہا. وہ بلال جو کالے کلوٹے تھے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بلال کالا ہے، بلال اچھا نہیں. بلال نے کیا اور بلال نے کہا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتے تھے تو حضرت بلال سے کہتے تھے سیدنا بلال، بلال تو ہمارے سردار ہیں. غلام تھے آزاد کردہ، مگر اسلام نے کیسا زندگی میں انقلاب برپا کیا. ان کو کہتے تھے سیدنا بلال، روایتوں میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارا آقا ہے بلال. یہ ہے میرا اور آپ کا دین. اس دین نے کلر کو نہیں دیکھا، اس دین نے اونچ نیچ کو نہیں دیکھا، مالداری اور غریبی کو نہیں دیکھا. اس دین نے یہ دیکھا کہ اللہ کے دین کے لیے کون قربانی دیتا ہے. اس دین نے اس چیز کو دیکھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں. تقویٰ جس کے اندر ہوگا اس کو اللہ کے یہاں پر فضیلت ہوگی، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ چپراسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو جو اللہ سے ڈرنے والا. اس لیے میرے عزیزو، ہم لوگ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہمیں اپنے ایمان کا بچانا یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہمارے بچوں کا ایمان کا بچانا یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف نہ لینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یقیناً آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ قدم قدم پر ایمان کو ہمارے سینوں سے نکالنے والے ایسے فتنے کھڑے ہوئے ہیں. قدم پر نہیں، اپنے جیب میں لے کر گھومتے ہیں موبائل. یہ بھی ایمان کو چک لیتا ہے. میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھ رہا تھا تو ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے بستر پر سوئے گا تو مومن ہوگا اور صبح میں اٹھے ہوگا تو کافر بن گئے. تو میں سوچتا تھا کہ بستر پر بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے ایسا کون سا فتنہ اس کے اوپر آئے گا جو کافر بن جائے گا. پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ انسان موبائل میں کوئی ایسی چیز دیکھے گا کہ جس چیز کے دیکھنے کی وجہ سے اس کا ایمان بھی اس کے سینے سے سر کر دیا جائے گا. کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں جو موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اپنے ایمان کو ضائع کر کر سوئیں گے، رات میں سوئیں گے ایمان کے ساتھ اور صبح میں اٹھیں گے ایمان کے بغیر. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اپنے اس ایمان کو کہاں تک لے جانا؟ موت تک لے جانا ہے. یہ خاردار اور کانٹے دار وادی سے جیسے گزرتا ہے. آپ تو کھیتی والے ہیں تو کھیت کے چاروں طرف کیا لگاتے ہیں؟ جانور نہ گھس جائے، کچھ نہ گھس جائے تو کانٹے لگاتے ہیں. تو یہ کانٹے دار وادی سے کیسے گزرتا ہے، اسی طریقے سے زندگی سے گزرنا ہے. ہر طرف کانٹے ہیں، کہیں گناہ ہے، کہیں کفر ہے، کہیں شرک ہے، کہیں نفاق ہے، کہیں فسق ہے، کہیں فجور ہے، کہیں فحاشی ہے، کہیں عریانی ہے، کہیں جھوٹ ہے. یہ سارے کانٹے ہیں، یہ ہمیں چوبتے رہتے ہیں.
اگر ہم بچ گئے تو ٹھیک ہے، اگر اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو پھر موت سے پہلے اللہ نہ کرے ایمان سے محرومی نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا کہ بھائی امت محمدیہ کو کہا کہ بھائی ہر گاؤں میں ہر محلے میں مسجد بناؤ۔ کہا کیوں؟ کہا جب مسجد ہوگی بار بار اس کے کان میں اللہ کا نام پڑے گا، نماز کی دعوت اس کو پہنچے گی، کامیابی کی دعوت اس کو پہنچے گی، اس کو کہا جائے گا کہ اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا ایمان تازہ ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ کیوں اذان دی جاتی ہے معلوم؟ آج کا سائنٹیفک ریسرچ کہتا ہے کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی آواز اس کے کان میں پہنچتی ہے، اگر وہ صحیح ڈھنگ سے پہنچائی گئی تو پھر وہ موت تک اس آواز کے مطابق زندگی ہے۔ اس لیے دشمن کیا کرتا ہے معلوم؟ جہاں پر بچے کی ولادت ہوتی ہے وہاں پر یہ لوگ میوزک اور گانے چالو کر دیتے ہیں تاکہ جب پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اذان سے پہلے وہ میوزک سنتے۔ تو یہ بھی سب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ الغیرۃ تنبت النفاق فی القلب، گانا سننے سے دل کے اندر میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق یعنی کفر۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے مگر دل سے مسلمان نہ ہو، اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ نے مسجدوں کا نظام بنایا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کون بناتا ہے؟ کہا وہ بناتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کہ بھی میرا ایمان بچانا ہے، میرے گھر والوں کا ایمان بچانا ہے، میری نسلوں کا ایمان بچانا ہے، تو وہ مسجد کو بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک روایت میں حضور نے کہا اگر کوئی آدمی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں بھی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بنائے گا مسجد تو اس میں کون جا کے نماز پڑھے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت جتنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اگر وہ ایک اینٹ دے سکتا ہے، اتنا ہی وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اگر ایک ہی اینٹ بھی مسجد کے بنانے میں دے گا تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اسے پورا گھر عطا کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں جو انفاق تھا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے۔ تو ایک صحابی غریب آدمی تھے، تبوک کے موقع پر ان کو جانا تھا، تو لوگ مال لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے رہے تھے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، دن میں کماتا ہوں اور جو مزدوری ملتی ہے اس سے اپنے گھر کا گزران چلاتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت سنی اور پھر سیدھے وہ کام تلاش کرنے کے لیے رات میں نکل پڑے۔ پوری رات وہ کام کرتے رہے اور صبح میں ان کو 2-3 کلو کھجور مل گئی مزدوری میں۔ پوری رات کام کیا، کتنی کھجور ملی؟ 2-3 کلو۔ اس میں سے آدھی اپنے گھر پر اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے پورا دن کھاتے رہے، وہ دے کر آئے، اور آدھی لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور بھی جانتے تھے، حضور نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے تم؟ کہا میں نے کل فضیلت سنی آپ کی زبان سے تو میں نے رات پر میں نے مزدوری کی اور مزدوری کر کر جو ملا اس میں سے میں اپنے طور پر لے کر آئے۔ تو حضور نے کہا کہ سارے لوگوں نے جو دیا ہے وہ ایک طرف اور تیری 1 کلو 1.5 کلو کھجور ایک طرف، اس کا ثواب سارے ثواب کے اوپر ہے۔ کیوں؟ دل سے محنت سے لائے اور اپنی پونجی میں سے انہوں نے تو اپنا جو کچھ تھا وہ سبھی دے دیا، اپنی پونجی پوری لگا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے گھر کو بنانے سے اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔
ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری والدہ بہت سخت بیمار ہے، وہ اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ حضور نے کہا کہ مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کرو، صدقہ جاریہ چالو کرو۔ تو پھر کہا کہ ان کو کچھ دنوں کے بعد بچی ہو گئی۔ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں مسجد بنانا، پینے کے لیے پانی کا انتظام کرنا، کسی محتاج اور غریب کی مدد کرنا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت میں کام آنا مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی میں پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک ضرورت تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کے بنانے پر کتنا اجر ملتا ہوگا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ اور اللہ کا گھر بنے وہاں پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ بنا رہا ہے وہ بنا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن میں اللہ کہتا ہے اے اللہ کے بندو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس میں سب کو نماز پڑھنی ہے، اس میں کیا ہم سوچیں کہ یہ بنا رہا ہے وہ بنا رہا ہے۔ ارے بھائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور دشمنی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اللہ کا گھر بنے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ آواز آ رہی ہے، وہ دھیان سے سننے لگا تو ایک آواز دینے والا آواز دے کر بادل سے کہہ رہا تھا کہ فلاں کے کھیت پہ جا کر برس دے۔ اللہ کی طرف سے بادل کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس کو تعجب ہوا، کہا کہ بھائی یہ تو عجیب سے آدمی لگتا ہے، ڈائریکٹ بادل کو آرڈر ہو رہا ہے کہ فلاں کے کھیت پر جا کر برسو، تو پھر وہ بادل کے پیچھے پیچھے گئے، کہاں جا کر برستا ہے۔ اب وہ جگہ کھیت کے پاس پہنچا تو وہ ایک آدمی دیکھا کہ وہ کھیت کے اندر میں کام کر رہا ہے، اس سے پوچھا، ہمارے انصاری والوں بھی جیسے ہوگا کوئی کھیت میں لگا ہوا بیچارہ، تو وہ پوچھتا ہے جا کر کہ آپ کا نام فلاں ہے، جو اس نے نام سنا تھا، کہا میرا نام یہی ہے، کہا تو تو مسافر معلوم ہوتا ہے، تجھے میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ اصل میں نے دیکھا کہ اس بادل کو حکم دیا گیا کہ فلاں کے کھیت میں جا کر برس جا، تو میں نے کہا کہ تمہیں پوچھوں کہ کون سی ایسی نیکی ہے تمہاری کہ سارے کھیتوں میں کوئی بارش نہیں اور صرف تیرے کھیت کے اوپر بارش ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے بادل کو حکم دے کر بھیجا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کوئی خاص نیکی تو نہیں ہے، لیکن میں کھیت میں سے جو بھی نکلتا ہوں اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر اور اپنی ضرورت کے لیے کھانے کے لیے نکال دیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ یعنی 1/3 33%، اور ایک حصہ ہوتا ہے تو آئندہ سال جو کھیت میں لگانا ہے کیا لگانا اس کے لیے میں جمع کرتا ہوں۔ کہا میری عادت ہے، کہا بس اللہ کو تیری یہی عادت پسند آئی کہ اللہ تو 2.5% مانگتا ہے، اللہ تو 5% مانگتا ہے، مگر یہ میرا بندہ تو اٹھا کر یعنی 1/3 یعنی تیسرا حصہ ہی اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہم لوگ روتے رہتے ہیں کہ کھیتی نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہم عشر نہیں نکالتے، ہم خراج نہیں نکالتے، ہم اپنی زمین سے نکالنے والے جو بھی چیزیں ہیں اس پر اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ چیزیں نہیں نکالتے ہیں۔ اب ہمارا کسان آج کل کیا کہتا ہے، ملتا کیا ہے کہ اس پہ نکالنے کا موقع ہے، کیوں بھائی نہیں ملتا ہے، نہیں نکالنا ہے تو بہانے کرتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ہے، لیکن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جو کچھ دیا ہے وہ بھی اللہ سے ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو بھی نعمت دولت عطا کی وہ انسان کا دل ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی کچھ مسجد کے لیے دو گے، جو بھی کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا مرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ مرنے کے بعد یہ پیسہ اور روپیہ اور ڈالر نہیں چلنے والا ہے، مرنے کے بعد تو آپ کا صدقہ، خیرات، آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت یہ کام آئے گی۔ آخرت کی کرنسی یہی ہے، آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کو، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپس کے اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
مومن آپس میں کیوں لڑے اور کیوں جھگڑا کرے؟ آپس میں کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی مل جاؤ۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا ذات بینکم، قرآن کہتا ہے مومن تو ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی کوئی کسی چیز میں اختلاف ہوا تو اس کو دل میں لے کر چلنے سے کیا فائدہ ہے؟ بھول جانے کا، ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے معافی مانگ لیا، نہیں معافی مانگ لیا، آپ نے معاف کر دیا، تو آپ کی کون سی کائنات ٹوٹ جانے والی؟ فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر آپ اپنے بھائی کی غلطی پر معاف کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کہا کہ ابھی میری مسجد کے اندر میں ایک شخص آئے گا، وہ شخص جنتی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ بڑی کون آدمی ہے بھائی، حضور ڈائریکٹ ایڈوانس میں اس کو جنت کی بشارت دے رہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ صحابی آئے، وضو کیا اور نماز پڑھی اور چلے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور نے کہا کہ ایک شخص آئے گا اور وہ شخص آئے گا یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی آدمی، تیسرے دن بھی حضور نے کہا، تیسرے دن بھی وہی آدمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے ان کا پیچھا کیا، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا اور میں نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، آج میں تمہارا مہمان بنتا ہوں۔ کیا کہا ان کو؟ مہمان۔ کہا ٹھیک ہے مہمان بہت اچھا ہے۔ تو ان کے گھر پر رات میں سویا تو میں نے سوچا کہ شاید پوری رات عبادت کرتے ہوں گے، اس لیے حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہم سوتے ہیں ویسے وہ سو گئے اور صبح میں اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد پڑھی، کوئی بہت خاص عبادت بھی نہیں کی۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کہتے رہے کہ ایک جنتی ابھی جنت کی مسجد نبوی میں آنے والا ہے اور تینوں دن تم ہی آتے رہے، تو آخر وہ تمہارا کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ 3 دن تک تمہیں جنت کی بشارت دی گئی؟ تو صحابی کہتے ہیں کوئی خاص عمل تو میرا نہیں ہے، میں بہت زیادہ عبادت تو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کبھی کوئی کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ کہا میرا دل صاف ستھرا، کوئی مسلمان کے دل بارے میں میں کہا بس تمہارا یہی عمل اللہ کو پسند۔ اور اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ یہ جنت کی آتی ہے، اسی لیے حضور دعا فرماتے اللہم طہر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف رکھ نفاق سے، شقاق یعنی آپسی اختلاف سے، اور سوء اخلاق یعنی بری عادتوں سے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، پیار اور محبت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ کون سی بڑی لمبی زندگی لے کر آئے، 60-70 سالہ زندگی لے کر آئے، اس زندگی میں بھی اگر ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے وقت کی نمازیں نہیں پڑھیں گے، اس زندگی میں بھی اگر ہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ آسان نہیں ہے۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، کہا کہ اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہلے گا کسی کا بھی جب تک کہ 4 سوال کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ پہلا سوال کرے گا عن عمرہ فیما افنیٰ، زندگی کہاں گزاری؟ تو کیا کہیں گے ہم موبائل لے کے بیٹھے رہتے، کیسے ہی بولا نا موبائل لے کے بیٹھے رہتے تھے، کہیں گے اللہ فرشتے کو کہ اس کو اور اس کے موبائل کو اٹھا کر جہنم میں پارسل کر دو DHL میں، اب اس کو پہلا سوال ہوگا عمرہ فیما افنیٰ، زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کا ذکر نہیں، نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، تعلیم نہیں، دین نہیں، اخلاق نہیں، تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ ہم اللہ سے یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہم دنیا کے لیے وہاں جھگڑتے رہے، ہم اللہ کو یہ کہیں گے ہاں وہ اصل میں آپ نے ہم کو 15ویں صدی ہجری میں پیدا کر دیا تھا اور اس زمانے کے اندر میں تو کمانے کے علاوہ کوئی فرصت نہیں تھی ہمارے پاس۔ اللہ کو یہ جواب دیں گے، ہم یہ کہیں گے اللہ کو کہ وہ 8-10 ایکڑ 15-20 ایکڑ زمین تھی، اس میں ادرک لگایا تھا، اس کے اندر مشغول ہو گیا تھا میں، صبح سے شام تک اللہ فرصت کا ملتی تھی کہ نماز کے لیے آؤ۔ اللہ کہیں گے اچھا اس لیے تجھے میں نے کھیت کیا تھا، اس لیے زندگی دی تھی کہ خالی ادرک کے پیچھے اور خالی کپاس کے پیچھے محنت کرتا رہے۔ کہا نہیں، وہ تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے لقیمات تقیم الصلبہ، کتنا انسان کو کیا چاہیے؟ چند لقمے جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے، مگر ہم تو یہاں تک کھاتے ہیں ڈکار آتی ہے اس کو بھی واپس اندر لے کے جاتے ہیں۔
کہا باہر کیوں آئے؟ چل اندر جا واپس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک خالی رکھو تاکہ آدمی آسانی سے سانس لے سکے. ڈکار آنے کا مطلب یہ کہ آپ نے یہاں تک کھایا. ڈکار اسی لیے آتی ہے. ڈکار آنے کا مطلب آپ اوور فلو ہو. ارے گاڑی کے اندر میں زیادہ پیٹرول لگا تو اوور فلو ہو جاتی ہے نا، نہیں چلتی ہے وہ. تو آپ کے اندر میں جو میدا ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو وہ بیچارہ اٹک جاتا ہے، تو پھر ڈکار آتی ہے آدمی کو، تو وہ اوور فلو ہو گیا. سمجھ جانے کا کہ آج دبا کے کھایا. شادی میں سے نکل کے کھانا کھاتے لوگ، پلاؤ کھایا. آپ کے یہاں پر کیا چلتا ہے؟ وہ نان کلیا، ماڈا گوشت کھایا، ایک دبا کے کھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باہر نکل کے دیکھو 5-10 منٹ بعد ادھر سے ایسے زوردار آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارے بینڈ بجا بنانے والے ادھر ہی آگے ہیں. حکیم الامت مجھے نبی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دسترخوان کتنا بھی بھاری ہو، کتنا بھی اچھا ہو، کسی کا بھی ہو، اپنا پیٹ سمجھ کے کھانے کا. کیا سمجھ کے کھانے کا؟ اپنا پیٹ اپنا ہے نا، دسترخوان اس کا ہے لیکن پیٹ کس کا ہے؟ اس کا تھوڑی ہے، پیٹ تو آپ کا ہے. پھر صبح میں پریشان کہا کیا بھائی 20 منٹ تک بیٹھا رہا لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں ملا. تو بھائی کا کو اتنا کھایا کہ گیا تب بھی پریشانی، اب نکالنے میں بھی پریشانی. تو اس لیے آدمی کو کھانے پینے ہر چیز میں احتیاط سے زندگی، سکون کی زندگی، اللہ کا ذکر کرے، اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کرے، اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرے، اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کرے، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کرے. ہم اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کرتے، سب اپنے بچوں کو بولا کہ موبائل دیجیے. بھائی کیا کرو گے اس کو موبائل؟ یہ موبائل اس کو بھی جہنم میں لے جائے گا اور آپ کو بھی اٹھا کر جہنم میں دے رہے نہیں ان کو موبائل. جب تک یہ پڑھائی پوری نہیں ہوا تک یہ موبائل کیا اور نام کیسا ہے؟ یہ موبائل نے ہماری زندگیوں کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے علم کو، ہماری سب چیزوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. ہم کو اللہ نے مومن مسلمان بنایا ہے اور مومن مسلمان کا کام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارے. میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. کیا ہے؟ ایسی زندگی گزارنا کہ اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے اس دنیا میں صرف کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ نے اس دنیا میں صرف کھانے کے اور گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے پروگرام رکھا. کچھ دنوں پہلے میں آیا تھا سیلوٹ، تو ہمارے انداری کے ذمہ دار احباب آئے اور کہا کہ کام چل رہا ہے. ہمارے والد صاحب بھی بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ انداری کے مسجد کا کیا ہوا. جامعہ نے بھی ماشاءاللہ 30 لاکھ کا تعاون کیا، لیکن بہرحال اچھی مسجد بن رہی ہے. تو اس مسجد کا کچھ کام بچا ہوا ہے. تو ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایمانی، اسلامی اور اصلاح معاشرے کے عنوان سے پیغام بھی پہنچے اور ہماری ایمانی بیٹری چارج ہو جائے. ایمان کی بیٹری کیا ہو جائے؟ جب موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے نا آدمی، ادھر چارجر ڈھونڈتا ہے، ادھر چارجر ڈھونڈتا ہے. اور ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کو فکر ہی نہیں ہوتی. جبکہ وہ بیٹری چارجنگ ختم ہو گیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چارجنگ اگر ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا تو مسئلے ہی مسئلے، مسئلہ نہیں بلکہ مسئلے ہی مسئلے. یہاں بھی مسئلے اور وہاں بھی مسئلے، مسئلے کے بعد بھی مسئلے. تو یہ بیان کا ہونا، مسجد میں آنا، ذکر کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب اللہ نے اسی لیے کیا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے. مسجد میں آئے تو آدمی مسجد میں آتے کیا کرتا ہے؟ وہ بھی یعنی بیٹری چارجنگ شروع. پھر جلدی سے وضو کرتا ہے، پھر وضو کرنے کے بعد آ کر مسجد میں بیٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. خالی ایسے ہی خاموش میں بیٹھا رہے تو بھی سو کیسے بیٹھا رہے؟ کچھ نہیں کرے، بس مسجد میں آ کے چپ جاؤ، مسجد میں آ کے بات نہیں کرنے.
مسجد میں دنیا کی بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. خاموش بیٹھا ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے. مگر آج امت کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آپ کی مسجد میں کتنے مصلی آتے ہیں؟ امام صاحب کون ہیں؟ کتنے مصلی؟ سچ سچ بولنا امام صاحب، جھوٹ نہیں. ہاں فجر میں کتنے گھر ہیں؟ 60-70 آتے ہیں. ہاں 165 گھر میں 165 گھر میں تو 165 گھر میں کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ اگر ایک گھر میں 2 آدمی بھی پکڑو تو کتنے ہو گئے؟ 330. اور مسجد میں آ رہے کتنے؟ 60-70 امام صاحب بول رہے، لیکن میں 30-40 پکڑوں گا. میں امام صاحب کی بات نہیں مانتا. 60-70 سوال ہی پیدا ہوتا ہے. امام صاحب کو بول کے مولانا مائک میں ہمارے گاؤں کے کچرا ہو جائے گا ابھی، تو اس لیے امام صاحب کا آپ لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن میں بولتا ہوں 60-70 نہیں آئے. کل بجٹ میں آ گئے تو پتہ چل جائے گا. میں بھیجتا ہوں کل کسی کو کہ بھائی وہاں پر جا کر ذرا ویڈیو بنا کے آپ کتنے آئے ہیں وہاں پر. مجھے معلوم ہے کون آتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے. 10-15 بڈھے ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی ٹپک سکتے ہیں. تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی ٹپک جائے، چلو جاتے جاتے نماز پڑھ لیتا ہوں. باقی نوجوان سوتا رہتا ہے، ادھیڑ میں سوتا رہتا ہے، کسان سوتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم 2-3 بجے تک موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے 2 بجے 3 بجے سوئیں گے تو فجر میں 6 بجے اٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. پھر اٹھتے 8 بجے 9 بجے. تو یہ بہت بہت غلط سسٹم ہے ہماری زندگی کا. لہذا اس بنا پر ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا پڑے گا. مسجد بھی بنانی اور مسجد کو آباد بھی کرنا ہے کہ آنداری کی مسجد بنے، اور مسجد بننے کے بعد ہر نماز میں فل ہونی چاہیے. ہر نماز میں کیسے ہونی چاہیے؟ چلو کتنے لوگ ہیں جو 100% نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. کچا نہیں نا، پکا. کچا کہ پکا؟ پکا. چلو کچے والے کتنے، پکے والے کتنے؟ پکے والے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. دیکھو ایک بار آپ ارادہ کریں گے کہ نہیں یار نماز تو پڑھنی ہے، تو پھر اللہ ابھی آپ کو نماز کی توفیق دے گا. لیکن آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے. آپ بولیں گے جان تو نہیں یار مولانا کو بول تو دیا، ہاتھ تو اٹھا دیا، لیکن وہ نہیں بنے گا. بھائی وہ نہیں بنے گا. کھانا بنتا ہے، سونا بنتا ہے، گھومنا پھرنا سب بنتا ہے ہم سے، اور کیا نہیں بنتا؟ نماز نہیں بنتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں نماز بہت بوجھل ہے، بہت بھاری پڑتی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا خوف ہو تو نماز پڑھنے کے لیے آدمی آتا ہے. دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے. تو اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں. جب آپ کے گھر کا ہر فرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ہر ایک نماز پڑھتا ہو جائے، خدا پاک کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں آپ 15 دن میں اپنے گھر کے اندر میں برکتوں کے انبار ہیں. آپ دیکھ لو، آپ کا تجربہ کیا کرتے ہیں. اللہ مصیبتوں سے بچائے گا، اللہ بیماریوں سے بچائے گا، اللہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے، ہر چیز سے بچائے گا. اللہ ایک نماز کو اگر ہم نے درست کر لیا تو ہمارے سارے کام درست ہو گئے. قیامت کے دن میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہی ہوگا. آپ کی نماز کے اگر نماز میں ہی کچھ نہیں ہے تو اللہ کہے گا چل آگے کو پوچھے گا ہی. نماز پڑھی حضرت 70% نماز ہے ہی نہیں. ٹکا اٹھا کر پارسل، وہاں تو 2 ہی جگہ پارسل جائے گا، تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. 2 ہی ایڈریس ہے آخرت کی، یا جنت یا جہنم. لہذا ہم اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر قرآن پڑھائے، ان کو دین سکھائے. بڑا کٹھن زمانہ آ رہا ہے، ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو بھی اللہ نے دولت اندھیری والا بھی اندھاری والے ہیں ہمارے، ان کے پاس پیسے بھی ہیں مگر دین نہیں ہے، پیسے نکالتے نہیں. اب آپ کی پوری مسجدوں میں کھڑی کر دی، لیکن اٹک گئی نا. ابھی اٹکی کیوں؟ اٹکنے نہیں ہونا، بغیر اٹکے چلنے ہونا.
کچھ مرزاپور سے بھی لوگ آئے ہوئے، ان کے یہاں پر بھی اٹک گئی، وہاں پر بھی ماشاءاللہ ہے لوگوں کے پاس، وہ ہمارے حاجی عبدالرشید صاحب وغیرہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے یہاں پر بھی گاڑی کیا ہو گئی ہے، اٹک گئی ہے پیسے، لیکن دل نہیں ہے۔ ارے اللہ جو اپنے پیٹ میں ڈالو گے، اپنے اوپر خرچ کرو گے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، مگر جو اللہ کے گھر پر خرچ کرو گے اس کا حساب نہیں، بلکہ اس پر تو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، اسکیم ملے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا 1 پر 1 فری، تو آدمی کیسا دکان پر بھیڑ لگا دیتا ہے، تو ایسے ہی یہاں تو حساب نہیں، بلکہ جو دے گا اس پر اللہ وہاں پر ڈبل اضعاف۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ اللہ کے راستے میں ایک دو گے، کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندھیری والے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آیت نازل کی ہے۔ آپ کسان لوگ ہیں نا، تو کسانوں کو سمجھا رہے ہیں کیا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیسی مثال ہے، کمثل حبۃ، جیسے گیہوں کا دانہ، انبتت، آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، پھر جب وہ اگتا ہے تو اس میں سے بالی نکلتی ہے، تو ایک میں سے کتنی بالی ہوتی ہے، 7، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک کے کتنے ہو گئے، 700، ایک کے کتنے ہو گئے، کہا ایسے ہی جو اللہ کے راستوں میں تو راستے میں دو گے تو کل قیامت کے دن وہ 700 بن کے ملے گا، آپ کو کتنا بن کر ملے گا، 700۔ اور اللہ آگے کیا کہتے ہیں معلوم، اور اگر اچھی نیت سے دیا ہوگا تو 700 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا کوئی حساب۔ تو اس لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی دولت، جو بھی اللہ کے راستے کے اندر ہم خرچ کریں گے، اللہ رب العزت ضائع نہیں جائے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم تھوڑی دیر کے لیے اب اعلان کریں گے کہ ہماری مسجد کا کام بچا ہوا ہے، تو آپ حضرات اس میں تعاون کریں تاکہ ہماری مسجد کا بچا ہوا کام پورا ہو جائے۔ آپ حضرات تعاون کرنے کے لیے تیار ہے نا بھائی؟ ہاتھ اٹھائے، کون کون تعاون کرے گا؟ اندھیری والا تو جلدی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے بھائی، بڑے کنجوس لوگ لگ رہے ہیں، ارے ہاتھ تو اٹھاؤ کم سے کم۔ اور ہمارے جماعت والے ساتھی بولتے تھے کہ بھائی جماعت میں جائیں گے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو اچھا ارادہ کرو تو سب ہاتھ اٹھا دیں، ایسا کرتے ہیں نا۔ تو بہرحال جو کام بچا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ حضرات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اس کام کو پورا کر دیں گے، اور آج ہم کو یہاں پر 5-10 منٹ کے اندر میں اس کام کو پورا کر دینا ہے۔ تو آپ کا اب کام جو بچا ہوا ہے اس میں ہے ایک تو الیکٹرک کا کام بچا ہوا ہے، جس میں لائٹ وغیرہ کا کام، پنکھے ہے، لائٹ ہے وغیرہ کا کام بچا ہوا ہے، اسی طریقے سے کلر کا کام بچا ہوا ہے، اسی طریقے سے کارپیٹ کا کام ہے نیچے بچھانے کے لیے، دروازے وغیرہ کھڑکی وغیرہ لانا ہے۔ تو یہ 2-3 بڑے بڑے کام بچے ہوئے ہیں، اور کنارے کا کام بچا ہوا ہے۔ تو آپ حضرات اس میں تعاون کیجیے۔ دیکھو کل رات میں ایک جگہ بامبے میں پروگرام تھا، ہمارے گجرات کی چیڑیا برادری ہے، تو ان کے ایک بزرگ نے 54 بیگھہ زمین وقف کی۔ کتنی زمین وقف کیا؟ 54 بیگھہ۔ اب اس کے اوپر ان کو بنانا تھا ہسپتال، اسکول اور یونیورسٹی۔ تو کہے کہ بھائی ہمارے برادری ہے نا، یہ مولانا مسجد مدرسے میں کتاب وہ دے دیتے ہیں، لیکن ہاسپٹل کے لیے اور اس کے لیے دیتے نہیں۔ میں نے کہا میں ان کو ہلاتا ہوں، چلو ان کو بلاؤ، میرے پاس پکڑ کے لاؤ۔ تو میں نے ان کے اچھے 300-400 لوگوں کو جمع کیا، تو ماشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں 15 سے 20 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ آپ کو یہ جو سنا ہے نا سب، وہ سب ان کو سنا ہے، اب ان پر تو بہت اثر ہوا، آپ پر کیا ہوگا پتا چلے گا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے دولت دی ہے، دل لگے آدمی، اور یہ کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہ ساری چیزیں آدمی کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، تو حضور نے کہا کہ آدمی کے پاس مال ہو اور اسے اپنے مال کے بڑھنے کی امید ہو اور اس کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہو، جوانی کی عالم میں گزر رہا ہو، اچھی عمر سے گزر رہا ہو اور مال کی طرف لپک رہا ہو، اس حال میں جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہاں
ये है मेरा बंदा पक्का, दिल पर पत्थर रखकर इसने मार दिया। तो कहा ऐसे माल को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत पसंद करता है। आखिर उम्र का जो माल देता है तो उन लोग सोचता है कि मैं अभी करीब करीब है, थोड़ा देकर जाओ, तो कहा वो अल्लाह उसको पसंद करता है। लिहाजा इस बिना पर आपकी मस्जिद का काम है, 50 लाख रुपए का काम बचा हुआ है। आप हजरात जल्दी से माशाल्लाह जो भी लोग हैं उसको दिखाइए कि भाई आप हजरात क्या काम करेंगे, जिससे जो हो सके 5,000, 10,000 खिड़की दरवाजा जो भी हो आप बताएं, ताकि हमारे मस्जिद के काम को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए और इंशाअल्लाह रमजान से पहले पूरा कर रमजान में पहली तरावी इसमें पढ़नी है हमको इंशाअल्लाह। अरे पढ़ेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अच्छा चलो भाई शुरू करो, बिस्मिल्लाह, शुरू बिस्मिल्लाह। हम इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए की तशकील करते हैं माशाअल्लाह आयशा मस्जिद का। ये आयशा मस्जिद वाले 1 लाख रुपए तशकील करके देंगे। चलो माशाअल्लाह कबूल फरमाएं, शुरू कीजिए। 20,000 जी बताए शेख कैफ। शुरू करें। आपने जो दे दिया माशाअल्लाह, इससे पहले 21,000 रुपए तकरीबन घर से दिए गए और माशाअल्लाह कई साथियों ने बड़ा काम भी किया तो अपना आपसे, लेकिन आप सबको मिलकर और मेहनत करना है ताकि जैसा फरमा रहे हैं कि रमजान की तरावी हमको अपनी मस्जिद में अदा करना है, तो इससे इंशाल्लाह फायदा होगा। देखिए आपके पास भी ताल्लुक वाले हैं, दोस्त अहबाब है, आप खुद ताउन कर सकते कीजिए, अपने मुतालिकीन से कर सकते हो, ये भी शक्ल इसकी हो सकती है। बताए आप जो लोग कितने 10,000 रुपये आपको लोग भाई माशाअल्लाह। और बताओ मैं माशाअल्लाह 10,000 शाहरुख भाई की तरफ से 10,000 रुपये बताओ माशाअल्लाह। बताए जल्दी। ताहिर भाई की तरफ से 10,000 रुपये, अब्दुल अजीम भाई 10,000 रुपये, अब्दुल अजीम भाई 10 जी बताए माशाअल्लाह। जिसकी जैसी इस्तेदाद, जैसे हजरत ने बताया कि 54 भेजिए पड़े तो बहुत। हमारे वालिद साहब की तरफ से 10,000 रुपये इंशाअल्लाह। चांद खान साहब 10,000, अब तो बोला ना। शकील पटेल 5,000 रुपये, फकीर भाई ठीक कितने जी, इसाक हाजी साहब नाना की तरफ से 10,000 रुपये माशाअल्लाह। और मुस्तफा पटेल 10,000 रुपये 20,000 शाकिर भाई 21,000 शाकिर भाई 21,000 रुपये शाकिर भाई शाकिर भाई 21,000 रुपये माशाअल्लाह। और बताए मिनाज भाई, फकीजा भाई ने 10,000 रुपये लिखा है, मिनाज भाई की तरफ से 10, 20, चलो ठीक है ना 10। हर एक अपना अपना खाता खोले, घर में 4 मेंबर भी हैं तो कोई मसला नहीं, 40,000 रुपये इंशाअल्लाह है, हर एक अपना खाता खोले, जैसे जिसके उसके अकाउंट है माशाअल्लाह दुनिया के एतबार से। हिम्मत करो भाई, 5,000 रुपये वो शादी बीच में बोलो। क्या नाम? करीम पटेल 5,000 रुपये। आपका नाम? दिलावर भाई 5,000 रुपये माशाअल्लाह। शेख कैफ 20,000 माशाअल्लाह। देखिए शेख कैफ की तरफ से 20,000 रुपये, बच्चे ने इतनी बड़ी हिम्मत की, उसके अकाउंट में पैसे उसके वालिद साहब ने उसको हदिया दिया होगा या उसके अकाउंट में जमा होंगे जो भी है, लेकिन कैफ की तरफ से 20,000 रुपये बहुत बड़ी। ये पहली तस्वीर मौका देखने को मिला कि छोटे से बच्चे ने 20,000 रुपये दिखाए। अब हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि सभी दिखाएंगे। एक तनख्वाह, महीने की एक तनख्वाह 10,000 रुपये कम से कम सभी की है, महीने की एक तनख्वाह दिखा देंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। निसार पटेल 10,000 रुपये माशाअल्लाह। हर जवान 10,000 रुपये तो कमाता है। अनीस भाई 5,000 रुपये माशाअल्लाह। 5 तो कहीं गए नहीं हमारे महीने, 10,000 हमारे मामू का नाम लिखा, अहमद मामू की तरफ से 10,000 रुपये। किसके नाम से? शफीक भाई की तरफ से 10,000 रुपये। बताइए जल्दी जल्दी, क्या नाम से? गुड्डू पटेल, लड्डू पटेल कितने? 10,000 रुपये गुड्डू पटेल की तरफ से। लड्डू पटेल, लड्डू ठीक माशाअल्लाह। हमारे मौजूदा इकराम अब्दुल रहमान साहब की तरफ से 5 पंखे, मौलाना हारून साहब की तरफ से 5 पंखे और मौलाना रफीक साहब की तरफ से 5 पंखे। अल्लाह कबूल फरमाए। हमारा हाफिज अब्दुल अलीम को भी छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, वही 5 पंखे देंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। कुछ बोले 10,000 सईद भाई की तरफ से 10,000 रुपये माशाअल्लाह। अरे इधर भी देखो ना, एक ही तरफ मत देखो, सब तरफ बताओ ना भाई जल्दी जल्दी बोले। पाशु मामू की तरफ से वो आहिस्ता पीछे बोले। ये खड़े हो जाना बीच में, कोई नाम कर
10,000 5,000 کل والدہ کا بھی انتقال ہوا ماموں کی، تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ والدہ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس سال ثواب کے طور پر بھی مسجد میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارے مرحومین ہیں تو ان کی طرف سے بھی حصہ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ رسول بھائی کی طرف سے 10,000 روپئے ماشاءاللہ۔ اور بتائیں جس کی جیسی استعداد ویسا بتائیں، کیا نام سے؟ پٹیل سردار پٹیل اسحاق پٹیل 10,000 روپئے۔ اور بولو بھائی کتنے مہینے سے ہمارے سلور کے ڈاکٹر فیروز صاحب کی طرف سے 3 مہینے باقی ہے، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں 5,000 یا 10,000، دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں۔ وحید پٹیل عبد الوحید پٹیل کی طرف سے 11,000 روپئے، پاشو بھائی کی طرف سے 5,000 روپئے، بشو بھائی کی طرف سے 5,000 روپئے۔ اور بتائیں ماشاءاللہ عارف ماموں کی طرف سے 5,000 روپئے۔ کیا نام سے؟ شیخ شاہد شیخ عبدالرؤف 10,000 روپئے ماشاءاللہ۔ ہدایت بھائی کی طرف سے 10,000 روپئے ماشاءاللہ۔ یہ گھرانے کے رسالے ثواب کے لیے لکھائے گئے، کل میری دادی کا انتقال ہوا، آپ بھی لوگ ماشاءاللہ مرحومین کو یاد کر کے لکھائیں۔ یہ خالد پٹیل کے لکھو 51,000 روپئے۔ عبد الخالق پٹیل 51,000 روپئے، اللہ خوب قبول فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے جان مال۔ حنیف بھائی کی طرف سے 5,000 روپئے ماشاءاللہ۔ اور کہیں ساتھی میں کانا بازار والے ساتھی بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ، ان کی طرف سے 10 روپئے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ جاوید بھائی کی طرف سے 5,000، کالو چچا کی طرف سے 5۔ ٹھیک ہے، اور بتائیں ماشاءاللہ پورا نام بتائیں میرے، بتائیں تھوڑی ہمت کریں اپنے نکالنے کی۔ جلدی جلدی بولو، جب تک کہ پورا نہیں ہوا وہاں تک کہ مجلس ختم نہیں ہونے والی۔ شیخ حمید شیخ نذیر 5,000 روپئے، بتائیں جلدی جلدی۔ شیخ اشفاق شیخ الیاس 5,000 روپئے ماشاءاللہ، بتائیں ماشاءاللہ۔ 1 لاکھ کی استعداد والے ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اگر ہم نام دیں گے تو لگے مولانا سب کے سامنے آپ خود اظہار کریں، کسی کی 50,000 کی استعداد ہے، ابھی ہاں جب سیٹ کو کبھی ڈیلے نہیں ایسا لگ رہا ہے، اور آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ زبید مجید قریشی 10,000۔ عبدالرحیم سیٹ کون ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں 1 لاکھ سیٹ کی طرف سے 1 لاکھ روپئے، اللہ قبول فرمائے جان مال شروع کر اللہ قبول فرمائے۔ شیخ وسیم شیخ بشیر 10,000۔ نثار پٹیل 5,000 روپئے۔ جاوید پٹیل 5,000 روپئے، بتائیں ماشاءاللہ۔ ہمارے لڈو سیٹ کی طرف سے 10,000 لڈو شہری پٹیل سردار بشیر پٹیل کی طرف سے 10,000 روپئے ماشاءاللہ۔ شہری پٹیل 11,000 10,000 جی۔ اطراف والے بھی بتائیں بیٹا آخری شہری پٹیل 11,000 روپئے۔ شریف پٹیل 11,000 روپئے۔ یہ ادھر سے بھی بتا حسین بھائی ہنسی والے 5,000 روپئے۔ رفیق مولانا کی طرف سے 5,000 روپئے۔ کیا نام سے؟ مولانا یعقوب پٹیل کی طرف سے 5,000 روپئے۔ جنرل کیا فرق پڑا کہا جا رہے ہیں مسجد میں دے رہے ہیں۔ ارمان شیخ پٹیل 5,000 روپئے۔ علی پٹیل کی طرف سے 10,000 روپئے 5,000 روپئے۔ شیخ حمید شیخ عظیم
शेख अजीम शेख निसार की तरफ से 10,000 रुपये। निसार में कितने? 10,000 रुपये। अरे आगे नाम लिखो उसके अबे तक समझ में आने के वास्ते नाम लिखो ना, तो सब निशान। एक काम करो, आसान एक सेकंड ये भी है कि चिट्ठी पर लिख कर भेज दो अपना मोबाइल नंबर और कितनी रकम आप दे दो, उसका ऐलान हो जाएगा यार। अनिल जरूर पटेल की तरफ से 5,000 रुपये। माशाल्लाह लगन आ जाएगी ना। कितने कितने दिए, कितने कितने दिए? खरतानी पटेल की तरफ से 5, एक नाम बोलोगे एक साथ पूरे नाम नहीं पड़ा। खरतानी पटेल 5,000। हाफिज खलील साहब जो हमारे यहाँ माशाल्लाह टीचर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी तरफ से 21,000 रुपये। अल्लाह कबूल करे। नईम साहब हमारे अजमेर के नाज़रीन मुहतरम मौलाना नईम साहब की तरफ से 21,000 रुपये। माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। वतन का हक अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। हज़रत का वतन भारी। यूसुफ शेख शब्बीर 10,000 रुपये। अब्दुल करीम भाई नानेगांव वाले 5,000 रुपये। अरे भूरे तो आता क्यों बोलते? बब्बू भाई की तरफ से बब्बू के कपड़े वाले 5,000 रुपये। कितने? इब्राहिम कपड़िया कॉलेज 5,000। अजीत बशीर 5,000। शाहरुख मिर्जा 5,000 रुपये। अजीज बशीर पटेल 5,000 रुपये। अजीज बशीर पटेल 5,000। थोड़ा आराम से एक ही तरफ से जीकर से मगर अब्दुल गफ्फार साहब साबिक और दावा मस्जिद माशाल्लाह 5,000 रुपये मौलाना की तरफ। अल्लाह कबूल करे। इरफान शेखुर पटेल 5,000 रुपये। आवेश जावेद पटेल 5,000 रुपये। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब नानेगांव की तरफ से 10,000 रुपये। हमारे मौलाना यूसुफ साहब भंगार वाली 10,000 माशाल्लाह बाबा भाई की तरफ। शेख मुश्ताक शेख इलियास 10 की। हमारे चाचा हकीकत की तरफ से 10,000 माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए माशाल्लाह। नाजिम शेख अजमल 5,000 रुपये। नाजिम ड्राइवर की तरफ से 5,000 रुपये। माशाल्लाह हिम्मत करें। आसानी से काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे रखे थे तेरे है क्या? तेरे दिल ही था देने का ना? तेरे दिल ही था देने का? क्या? तेरे दिल था देने का ना? बता माशाल्लाह क्योंकि आसान तरीका है कि 1 महीने की रकम अपनी मस्जिद के लिए दे दे, जबकि आपको 15 इस महीने में, अगले महीने में, रमजान से पहले महीने की एक रकम या कम से कम आधी रकम या एक रियायत मौलाना ने जैसा कहा, एक रियायत 10,000 रुपये आमदनी की तो कम से कम 3,000 रुपये आखिर तक चाहिए। ठीक है माशाअल्लाह। और भी एक आसान तरीका ये है कि जब भी जैसी सहूलत आपके पास हो इंशाअल्लाह हजरत से भी दरखास्त करते हैं कि हजरत मजीद तवज्जो की कोशिश करेंगे। ये आप सब गाँव वालों के सामने हजरत से मरतबा दरखास्त करते हैं कि बड़ा काम अभी बाकी है, तो हजरत इंशाअल्लाह मजीद हमारे काम की तरफ रहनुमाई करेंगे, तवज्जो देंगे। गाँव वाले भी इंशाअल्लाह पूरी तवज्जो देंगे अपने मुताल्लिक़ीन पे। एक मरतबा बहुत सारे लोग बाकी है अपने मुताल्लिक़ीन, जैसे सिल्लोड़ में हर एक का ताल्लुक लोगों से, अपने गाँव वालों से हमने तशरीफ किए, लेकिन इसके अलावा भी मैकेनिक लाइन में है, बिजनेस लाइन में है, किसी का रोजगार में ताल्लुक है। इंशाअल्लाह इस तरह अगर करेंगे तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाएगा। गाँव वालों की दरखास्त दी कि हजरत से भी मतलब दरखास्त की हुई साहिब खैर अगर आपकी तवज्जो से यहाँ आ जाए पहले हजरत इंशाअल्लाह कोई साहिब खैर अगर आएगा तो इंशाअल्लाह जरूर अंधारी भेजकर बकिया काम की इंशाअल्लाह भैया के नाम पे लिखा है। अल्लाह ताला हजरत की आमद को खूब कबूल फरमाए। कितना लव लाया
भाई बहरहाल रमजान तक काम काय चलता में से? रहेगा। पापा? आप हजरात अपना काम समझकर इसमें ताउन करते रहें और जिन लोगों ने लिखवाया है वो अपना इरादा बदले नहीं, जितना हो सके जल्दी से जमा करा दें। इसलिए कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अश-शैतान यजरी फिल इंसानी मजरा